بھلائی کی جانب بلانے اور دعوت دینے کی فضیلت۔ بھلائی کی جانب اگر آپ کسی کو بلاتے ہیں تو اس کا اجر کیا ہے، آئیے اسی چیز کو آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دعا الی ہدن، جس نے کسی کو ہدایت کی جانب بلایا یا ہدایت کی دعوت دی، کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، تو اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا، تو اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا۔ لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اور ان کے اجر و ثواب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اور ان کے اجر و ثواب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ ومن دعا الى ضلالة، جس نے کسی کو ضلالت کی جانب، گمراہی کی جانب یا گناہ کی جانب بلایا یا گناہ کی دعوت دی، کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ، تو اسے اس گناہ کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ ملے گا، تو اسے اس گناہ کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ ملے گا۔ لا ينقص ذلك من آثامہم، اور ان کے گناہ میں بھی ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ لا ينقص ذلك من آثامہم، ان کے گناہ میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو معلوم ہوا اگر آپ کسی کو ہدایت کی جانب بلاتے ہیں، ہدایت کی دعوت دیتے ہیں اور اچھی بات ہے اس پر وہ شخص عمل کرتا ہے، تو جس طرح وہ عمل کرے گا جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا، اور اس کے ثواب میں ذرہ برابر بھی رتی برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اس کے برعکس اگر کسی نے کسی شخص کو گناہ کی جانب بلایا، گناہ کی دعوت دی ہے، تو اس گناہ کا بھی اسے گناہ ملے گا، اس گناہ کے کرنے کا گناہ بھی اس شخص کو برابر میں دونوں شریک ہوں گے، اس میں بھی ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بھائیوں کو ہدایت کی جانب بلانے کی توفیق نصیب فرمائے اور گناہ سے بچنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید اس طرح کا ویڈیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر OA ندوی کو آپ سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو عزیر انظر کو فالو کر لیجئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، من دعا الى ہدن کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، ومن دعا الى ضلالة کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ لا ينقص ذلك من آثامهم، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔